السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن کا سلسلہ جاری، مطالعہ چل رہا ہے سورہ مریم کا۔ بات کو آگے بڑھا رہے ہیں سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے۔ شرک کے حوالے سے شدید ترین الفاظ جو اللہ تعالیٰ کے غضب کے حوالے سے بیان ہوئے، وہ یہ مقام ہے جس کا اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ سورہ مریم آیت نمبر 88۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، اور وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم یقیناً زبان پر بڑی بری بات لائے ہو۔ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور پہاڑ پارا پارا ہو کر گر پڑیں۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا منسوب کر دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کے شأن شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان كل من في السماوات والارض الا آتي الرحمن عبدا، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے سب کے سب اللہ کے حضور بندہ بن کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، سب اس کے بندے ہیں، سب اس کی مخلوق۔ رحمان کے لیے بیٹا تجویز کرتے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بیٹا تجویز کرنے کا مطلب کون کون سے تم معاملات منسوب کر رحمان کی طرف، یہ ہے غضب جو اللہ تعالیٰ کا بھڑکا ہے شرکیہ طرز عمل پر، اور اللہ کے لیے جو اولاد قرار دی ہے مشرکین نے بھی اور یہود و نصارہ نے بھی شدید الفاظ اس مقام پر آئے۔ فرمایا لقد احصاہم وعدہم عدا، اللہ تعالیٰ نے ان کا احاطہ کر رکھا ہے اور گن کر ان کو شمار کر رکھا ہے، سب ان کی حرکتیں اللہ کے علم میں۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، اور ان میں سے ہر ایک اکیلے اکیلے قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوگا۔ ہر ایک اکیلا پیش ہوگا، ہر ایک نے اپنا جواب خود دینا ہے۔ آج کوئی بچا لیتا ہے، چھڑا لیتا ہے، کال کر دیتا ہے، سورس لگ جاتی ہے، چھڑانے والے آ جاتے ہیں، حمایتی کھڑے ہو جاتے ہیں، بجانے والے آ جاتے ہیں۔ کل ہر ایک کو اپنا جواب خود دینا پڑے گا۔ اللہ میرے آپ کے ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے رحمان دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ یہ رحمان کی بڑی نعمت، محبت اللہ دل میں ڈالتا ہے، سبحان اللہ۔ حدیث مبارک ہے بخاری شریف میں، اللہ جب بندے سے محبت فرماتا ہے، اللہ بندے سے محبت کا فرماتا ہے جب بندہ اللہ سے محبت کرے، بندہ اللہ کی اطاعت پر آئے، اللہ کی نافرمانی کو چھوڑے تو اللہ محبت کرے گا، اتباع رسول کا اہتمام کرے بندہ تو اللہ محبت فرمائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 31 میں یہ بات آتی ہے۔ تو جب اللہ محبت فرماتے، حدیث بخاری کی، اللہ جبرائیل سے فرماتے محبت کرو اس بندے سے، اللہ جبرائیل سے فرماتے علیہ السلام آسمان والوں کے دل میں اس بندے کے لیے محبت ڈالو، ادھر آسمانوں میں، سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے جبرائیل کو زمین والوں کے دل میں ڈالو، اس بندے سے محبت کرے، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ کچھ اور ہی معاملات ہیں نا، وہ قرآن وہی تو بتا رہے ہیں۔ تم ادھر اللہ کی ہو رہو، اللہ کہاں کہاں سے تمہارے لیے محبتیں پیدا فرما دے گا، سبحان اللہ۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کریم کو آپ کی زبان پر آسان کر دیا تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرائیں۔ قرآن حضور کی زبان کے ذریعے آسان ہوا، حضور کے ذریعے اس کی تشریح ہمیں ملی، اس بات کی طرف بھی توجہ، اور حضور کی زبان عربی تو عربی زبان کی طرف بھی توجہ، اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم اردو بولنے سمجھنے والوں کے لیے میں دعوے سے کہتا ہوں آسان ترین زبان عربی زبان ہے، تفصیل کا موقع نہیں۔ اس قرآن کے ذریعے بشارت دے متقین کو خوشخبری جنت کی، اور جھگڑالو قسم کے لوگوں کو ڈرایا جائے گا اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے، جہنم سے۔ قرآن کے ذریعے بشارت، قرآن کے ذریعے انذار، قرآن کے ذریعے دعوت، قرآن کے ذریعے تبلیغ، قرآن کے ذریعے تزکیہ، قرآن کے ذریعے جہاد مکی دور کا، قرآن کے ذریعے اقامت دین کی جد و جہد کی جماعت کی تیاری، یہ مستقل عمل قرآن حکیم کے ذریعے سے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ، اور ان سے قبل ہم نے کتنے گروہ کو ہلاک کر ڈالا۔ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا، کیا آپ ان میں سے کسی کو دیکھتے ہیں یا ان کی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ قرآن پاک کے انکار کرنے والوں کو آج سمجھایا جا رہا ہے، پچھلوں کے انکار کرنے والوں کی روش کو دیکھ لو، ان کا انجام کیا ہوا، مٹا دیا۔ کوئی نظر آتا ہے؟ نہیں۔ کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ نہیں۔ تو انکار حق کرنے والے اللہ کی پکڑ میں مبتلا کیے گئے، اور آئندہ آنے والے جو انکار کرنے والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے متنبع ان الفاظ کے ذریعے سے بھی کیا جا رہا ہے۔ سورہ مریم کے بعد سورہ طٰہٰ ہے، مکی صورت ہے، اور اس میں تفصیل سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آئے گا، لیکن ہم قصہ پڑھیں گے تو کچھ باتیں پہلے پڑھ آئے ہیں، بس اشارہ ہو جائے گا، اور کچھ باتیں بعد میں آئیں گی، پھر کہوں گا کہ وہ بعد میں آئیں گی، لیکن دیانت داری سے کہہ رہے ہیں جو بعد میں آئیں گی وہ بعد میں آئیں گی، جو پہلے آ چکی ان کا اشارہ کر دیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ تمام باتیں مختصر انداز میں جو ہم شروع سے کہتے آ رہے ہیں کہ آئندہ آئیں گی، وہ آتی چلی جائیں گی۔ بارہ موسیٰ علیہ السلام کا قدر تفصیل سے واقعہ آیت نمبر 9 سے لے کے تقریباً آیت نمبر 98 تک آئے گا، پھر قیامت کا برپا ہونا
اور آخر میں بڑی اہم ہدایات نبی علیہ السلام کے ذریعے امت کو عطا کی جائیں گی، ان کا ذکر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ مکی صورت ہے سورہ طٰہٰ بھی، اور اسی کی ابتدائی آیات کو سنا تھا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، ان کا قبول اسلام کا واقعہ، بہن ان کا نام فاطمہ بنت خطاب، اور بہن نے کچھ ان کی مار پیٹ بھی برداشت کی، پھر کہا اچھا تم کیا سن رہے تھے بھائی بتاؤ، کہا نہیں عمر آپ غسل کر کے آئیے پھر بتائیں گے، پھر قرآن سنایا اور سورہ طٰہٰ انہوں نے سنی اور سیدنا عمر کی کایا پلٹ گئی، پیچھے تسلسل ہے، یہ آیات بھی انہوں نے سنی تھی ابتدائی آیات، اور ایک آیت آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس میں بڑا توحید کا جامع بیان ہمارے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ سورہ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ یہ حروف مقطعات، ان کا ترجمہ نہیں کیا جائے گا۔ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن اے نبی علیہ السلام آپ پر اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، ایک ترجمہ مشقت کا کیا گیا، حضور بہت محنت کرتے، سورہ کہف میں ہم نے پڑھا کہ آپ اپنی جان کو گھلا دیں گے ان کے پیچھے کہ ایمان نہیں لاتے، اللہ اکبر۔ اور تشقا، اس کا ایک اور مفہوم بیان کیا گیا، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ آپ ناکام ہو جائیں، تسلی آ رہی، اللہ آپ کو کامیابی دے گا، یہ وقتی جو مخالفتیں ان سے آپ پریشان نہ ہوئیے گا، اور حضور کے ذریعے ایمان والوں کو تسلی، قرآن پاک اس لیے نہیں ہے کہ تم ناکام ہو جاؤ ایمان والوں، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ فرمایا الا تذکرۃ لمن یخشی، مگر یہ اس کے لیے ہے جو اس کے لیے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے، جس کے دل میں طلب و تڑپ ہوگی، آخرت کی فکر ہوگی، جو کل کی جواب دہی کا احساس رکھے گا، قرآن پاک سے اس کو نصیحت ملے گی۔ ہمارا ایمان ہے آخرت پر، نصیحت مل رہی ہے قرآن سے، دلوں میں کچھ تبدیلی آ رہی تو اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں تو اللہ سے پناہ مانگیں کہ ہمیں وہ بچائے دلوں کی سختی سے اور نرمی عطا کرے اور ہمیں متقی بندوں میں شامل فرمائے۔ تنزیل ممن خلق الارض والسماوات العلی، نازل کیا ہوا ہے اس اللہ کی طرف سے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ الرحمن علی العرش استوى، رحمان جو عرش پر قائم ہوا، مراد اپنی شان کے مطابق۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اسی اللہ کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور جو ان دونوں کے درمیان میں ہے، اور جو گیلی مٹی یعنی زمین کی انتہائی نچلی سطح پر جا کر ہے، کوئی شے اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اے مخاطب اگر تم پکار کر کے بات کہو تو بے شک اللہ بھید کی بات کو بھی جانتا ہے اور انتہائی پوشیدہ بات کو بھی جانتا ہے، اللہ سے کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، لہ الاسماء الحسنی، اسی اللہ کے لیے تمام عمدہ نام ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور اس سے پہلے ایک بنیادی بات سمجھ لیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام مصر میں تھے، بنی اسرائیل وہاں پر غلام تھے، ایک واقعہ پیش آ گیا، ایک شخص خطا ہو گئی اور ایک مکہ لگا، موسیٰ علیہ السلام کا وہ ہلاک ہو گیا۔ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام مدین تشریف لے گئے تھے، وہاں 10 سال کم و بیش رہے۔ یہ باتیں آئیں گی سورہ قصص میں بعد میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، یہ باتیں سورہ قصص میں بعد میں آئیں گی۔ مدین سے واپس آ رہے اپنی اہلیہ کے ساتھ، اظہار نبوت ہوگا، معجزات عطا ہوں گے، یہ بات اب یہاں پر آ رہی ہے، اور آئندہ بھی یہ باتیں آئیں گی تو ہم کہیں گے پہلے آ چکی، اور مصر کے واقعات وہاں سے مدین جانا یہ سورۃ القصص میں آئے گا، وہاں بتا دیں گے، اب یہ بات یہاں پر آ گئی ہے۔ فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ موسیٰ، اور کیا آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر آئی، إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا، یعنی زوجہ سے، کہ آپ ٹھہرو، بے شک میں نے دیکھی ہے آگ، لَعَلِّي آتِيكُم مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِيدُ عَلَى النَّارِ هُدًى، شاید کہ میں تمہارے پاس اس سے کچھ چنگاری لے آؤں یا میں آگ کے راستے کا پتہ پالوں، ممکن ہے شدید سردی ہو تو کچھ حرارت مل جائے گی تاپنے سیکنے کے لیے، اور کوئی راستہ آگ جلدی ہو سکتے کو موجود ہو تو راستے کا بھی تعین ہو جائے گا۔ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ، پر جب وہاں آئے تو آواز دی گئی، اے موسیٰ، إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ، بے شک میں ہی تمہارا رب ہوں، پس اپنی جوتیاں اتار لو، إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، بے شک تم طویٰ کے پاکیزہ میدان میں ہو۔ یہ ایک ادب کا ذکر بھی، جوتیاں اتار لینا، اللہ پکار رہا ہے اور اللہ کلام کر رہا ہے، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان سے اللہ نے کلام فرمایا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، اور میں نے تمہیں پسند کر لیا ہے، بس جو وحی کی جائے اسے توجہ سے سنو۔ إِنَّنِي انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس میں ایک نہیں 5 مرتبہ اللہ کی انا کا ذکر آیا، ایک انا انسان کی چھوٹی سی، ایک انا اللہ کی، دی بگ آئی ایم آف دی آل مائٹی اللہ سبحانہ و تعالی، انائے کبیر اللہ کی، اس کا 5 مرتبہ ذکر ہے۔ اور نماز کیا ہے؟ اس انائے صغیر چھوٹا میں، اس کا جھک جانا اس انائے کبیر
آل مائٹی اللہ کے سامنے. سبحان اللہ. نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. نماز کے بڑا مقصد کیا ہے؟ یاد دہانی ہو جائے, ہمیں اوقات یاد آ جائے. ایاک نعبد, اے اللہ تیری عبادت کرتے تو معبود ہے, ہم بندے. ڈیسٹینیشن یاد آ جائے, مالک یوم الدین, اللہ بندے کے دن کا مالک ہے. اوقات یاد آ جائے, محتاج اہدنا الصراط المستقیم. سبحان اللہ. نماز کا بڑا ذریعہ یاد دہانی. البتہ اس آیت میں 5 مرتبہ اللہ کی انا کا ذکر, اور یہی آیات بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ نے ان کو سنائی اور کایا پلٹی, پھر وہ ایمان لے آئے تھے. ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی, بے شک قیامت آنے والی ہے, میں چاہتا ہوں کہ اسے پوشیدہ رکھوں تاکہ ہر شخص کو بدلہ دے دیا جائے اس کوشش کا جو وہ کرے. ساری کوششیں کر لو, نتیجے کہاں ملنے؟ آخرت میں, اور غیب میں رکھ کے امتحان میں رکھا اللہ سبحانہ وتعالی نے. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی, پس تمہیں اس سے وہ روک نہ دے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور وہ اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہے, پھر تو تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے. یعنی مراد ہے کہ اللہ اپنے پیغمبر کو وحی عطا فرما رہے ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ اس صحیح راہ پر آپ نے بھی رہنا اور اسی کی تعلیم دینی, اور ہم سب کو رہنمائی دی جا رہی پیغمبر کے ذریعے. اس کی بات کو نہ ماننا جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتا, وہ تمہیں صحیح راہ سے دور لے جائے گا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ آگے اس عصا کے کمالات آنے ہیں تو اللہ پہلے کنفرم کروا رہے موسیٰ علیہ السلام سے کہ ہاتھ میں عصا ہی ہے. یہ ظہور نبوت بھی ہے, اللہ تعالیٰ کلام کر رہا ہے, وحی کا آغاز ہو رہا ہے, اور یہ معجزات کا عطا کیے جانے کا معاملہ فرسٹ ٹائم ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ آپ کو ہم کیا دے رہے ہیں. وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اور اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصائی, عرض کی کہ اللہ یہ میرا عصا ہے. اتوکہ علیہا, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں. واہش بہا علی غنمی, اور اس سے پتے جھاڑتا ہوں اپنی بکریوں پر. ولیہ فیہا معارب اخری, اور اس میں اللہ میرے لیے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. سبحان اللہ. یہ اندازہ ہوا آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ سادہ جواب تھا اے اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, نہیں, شوق ملاقات ہے, اللہ سے بات ہو رہی. سبحان اللہ. اللہ میرا عصا ہے, میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں, اپنی بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں, اور اللہ سے میرے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں. یہ بات کو پرولونگ کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام. کس سے باتیں ہو رہی؟ اللہ سے. تو اللہ سے ملاقات تو طویل ہونی چاہیے نا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کس سے باتیں ہوتی ہیں؟ اسمارٹ فون بھی کہتے ہیں کہ بھائی تم 6 گھنٹے اسکرین پر بیٹھے رہے ہو, بند کر لو تھوڑا, اس کو آرام کر لو. یس اور نو؟ اللہ سے کتنی باتیں کرتے ہیں ہم. جی جواب تو اللہ عصا ہے, لیکن بات کو پرولونگ کیا شوق ملاقات میں موسیٰ علیہ السلام نے. اچھا کلیئرٹی ہے نا, ہاتھ میں موسیٰ کیا ہے؟ عصا. دیکھیے آگے اللہ فرما رہے ہیں قال القیہا یا موسیٰ, اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ اسے زمین پر ڈال دو. فالقاہا فاذا ہی حیۃ تسعی, انہوں نے ڈال دیا تو اچانک وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. اچھا ایک بات نوٹ کیجئے گا, کبھی قرآن کہتا ہے اژدہا, کبھی قرآن کہتا ہے سانپ. یہ کیا بات ہو گئی؟ تو بڑی موزے کی بات ہے کہ وہ اپنی جسامت اور سائز میں اژدہے کی طرح, مگر اپنی اسپیڈ میں سانپ کی طرح. سبحان اللہ. جسامت بڑی تو اسپیڈ تو نہیں ہوتی, لیکن نہیں, یہ موضوعاتی طور پر ہوگا معاملہ. اژدہے کی مانند جسامت ہے اور اسپیڈ سانپ کی طرح ہے. یہ عطا ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے معجزہ موسیٰ علیہ السلام کو. قال خذها ولا تخف, اللہ نے فرمایا کہ اسے پکڑ لو, ڈرو مت. سنعیدها سیرتها الاولی, ہم جلد اسے اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے. وضمم يدك الى جناحك تخرج بيضاء من غیر سوء آیۃ اخری, اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں لگا لو, وہ کسی عیب کے بغیر سفید چمکتا ہوا مراد روشن نکلے گا. یہ دوسری نشانی, روشن ہو جائے گا تمہارا ہاتھ, یہ عیب کے طور پر نہیں, نشانی کے طور پر ہوگا, سفید چمکتا روشن. لنریک من آیاتنا الکبریٰ, تاکہ اے موسیٰ ہم تمہیں دکھائیں اپنی بڑی نشانیوں میں سے. اذهب الی فرعون انہ طغی, بس تم فرعون کی طرف جاؤ, بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. یہ ہو گیا ظہور نبوت. یہ عطا ہو گئے موضوعات دو بڑے بڑے, عصا و ید بیضا, چمکتا ہوا ہاتھ, اور ذمہ داری کیا لگائی جا رہی؟ فرعون کی طرف جانا. دو بڑے مقاصد, فرعون کو دعوت دینی, آل فرعون کو دعوت دینی حق کی, توحید کی, اور بنی اسرائیل کو ان کی غلامی سے نجات بھی دلانی ہے. اس مشن کے ساتھ روانہ کیا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کو. بڑی پیاری دعائیں, میں بھی اس کا اہتمام کرتا ہوں, ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی کرتے تھے, بہت سارے داعیان دین اس کا اہتمام کرتے, اور حفاظ بچوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں, دین کے علم حاصل کرنے والوں کو بھی سکھائی جاتی ہیں. کیا دعائیں ہیں؟ قال, انہوں نے عرض کی, رب اشرح لی صدری, اے میرے رب میرے سینے کو کشادہ فرما دے. ویسر لی امری, اور میرے کام کو آسان فرما دے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات کو سمجھ لے. بات کرنا اے اللہ آسان ہو جائے. اور میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں, یہ ہم بول نہیں سکتے, اللہ بلواتا ہے ہم سے, خدا کی قسم. ہم یہ بیان کر نہیں سکتے, اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ بیان کرواتا ہے. سچی بات عرض کرتا ہوں میں آپ سے, یہ اللہ کے فضل سے ہے, اللہ سے التجا. یفقہوا قولی, تاکہ وہ میری بات سمجھ لیں. واجعل لی وزیرا من اہلی, اور میرے لیے میرے خاندان میں
میں سے میرا وزیر یعنی معاون مقرر کر دے، ہارون اخی، اے اللہ میرے بھائی ہارون کو اشدد بہ ازری، اس سے میری قوت کو مضبوط کر دے، مل کر ہم تیرے دین کی دعوت کا کام کریں، واشرکہ فی امری، اور اسے شریک کر دے میرے کام میں، کئی نسبحک کثیرا، تاکہ ہم کثرت سے تیری تسبیح کریں، ونذکرک کثیرا، اور کثرت سے تو تیرا ذکر کریں، انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ یہ ہیں جو بڑی پیاری دعائیں آ رہی ہیں، یہ ہمیں اپنے معمولات میں شامل رکھنی چاہیے۔ اجتماعیت کی طرف بھی اشارہ، مل کر تیرا ذکر کریں گے، تیری تسبیح کریں گے، اور یہ مل کر تیرے دین کا کام کریں گے۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ جو تم نے مانگا وہ تمہیں عطا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ، اور یقیناً ہم تم پر ایک اور مرتبہ بھی احسان کیا تھا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب کہ ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔ اب یہ ایک اور واقعہ آ گیا، اس کی زیادہ تفصیل بھی سورہ قصص میں آئے گی انشاءاللہ، یہاں تھوڑی سی بات ہے کر رہے ہیں انشاءاللہ، لیکن زیادہ تفصیل یہ ابتدائی واقعات ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا موقع تھا تو اس وقت بھی فرعون نے اعلان کیا تھا کہ لڑکے جو ہیں قتل کیے جائیں گے، پڑھ آئے تو والدہ نے صندوق میں ڈالا، اللہ نے دل میں بات ڈالی الہام، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ وہ تفصیل سورہ قصص میں، تھوڑی سی وضاحت یہاں پر ہے۔ اذ اوحینا الی امک ما یوحیٰ، اور ہم نے تمہاری والدہ کو الہام کیا جو الہام کرنا چاہا، ان اقذفیہ فی التابوت فاقذفیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل، کہ تم اسے صندوق میں ڈال دینا، یعنی موسیٰ کو علیہ السلام اس صندوق کو دریا میں ڈال دینا، پھر دریا اسے ساحل پر ڈال دے گا، یاخذہ عدو لی وعدو لنا، میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا۔ مراد ہے کہ فرعون کے گھر والوں نے وہ صندوق کھلوا لیا، بچہ آ گیا، بی بی آسیہ ہیں فرعون کی بیوی، وہ تو نیک خاتون، آگے ذکر بھی آئے گا انشاءاللہ تعالی، اور سورہ ممتحنہ میں سورہ 28 پارے کی سورہ تحریم میں 28 پارے کی آخری صورت میں بھی ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی، لیکن یہاں ذکر کیا ہے، اللہ فرماتا ہے میرا اور اس کا دشمن اس کو لے لے گا۔ مراد یہ ہے فرعون اللہ کا بھی دشمن، اور کس کا؟ موسیٰ علیہ السلام کا۔ مراد یہ ہے کہ ان کی والدہ کے دل میں بات ڈالی گئی کہ صندوق کے حوالے کر دیں، اور یہ صندوق پہنچے گا محل میں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور میں نے تم پر محبت اپنی طرف سے ڈال دی۔ مراد یہ ہے موسیٰ مخلوق کے دل میں تمہارے لیے محبت کا جذبہ ڈال دیا، وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ تم میری نگرانی میں پرورش پاؤ۔ اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَن يَكْفُلُهُ، یاد کرو جب تمہاری بہن چلتی چلی جا رہی تھی تو فرعون سے کہتی تھی کہ کیا میں تمہیں اس کا پتہ بتاؤں، ان گھر والوں کا کہ جو اس کی پرورش کریں۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنْ، پھر ہم نے تمہیں اے موسیٰ تمہاری والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور وہ غم نہ کریں۔ اللہ اکبر، یعنی صندوق کھلا، بچہ بڑا پیارا، بچے کو دودھ پیش کیا گیا، دودھ کسی کا قبول نہ ہوا، بہن پیچھے پیچھے والدہ کی ہدایت کے مطابق آئی، محل تک پہنچ گئی، کسی نے اس کو چیک بھی نہیں کیا، نہ شکل کو میچ کرنے کی کوشش کی، اچھا یہ دودھ قبول نہیں کر رہے، ہم بتائیں کون دودھ پلا سکتا ہے جی، بتاؤ، بتایا گیا، والدہ آ گئیں، والدہ نے دودھ پیش کیا، گواہی آ گئی جی والدہ ان خاتون کا دودھ قبول کر لیا گیا، بچہ والدہ کے پاس چلا گیا، اور ساری پرورش فرعون کے دربار کے اخراجات پر ہوئی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ باتیں تفصیل سے کہاں آئیں گی سورہ قصص میں انشاءاللہ۔ پھر مصر میں پروان چڑھے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، پھر کیا ہوا؟ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر اے موسیٰ تم نے ایک شخص کو بطور خطا قتل کر دیا تھا، بس ہم نے تمہیں غم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تمہیں کئی آزمائشوں سے آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر تم کئی برس مدین والوں میں ٹھہرے رہے، مدین کے علاقے میں۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا موسیٰ، پھر اے موسیٰ تم وقت مقرر پر آ گئے ہو۔ یہ وہ تھوڑا واقعہ جو یہاں آیا تفصیل سے سورہ قصص، اور مدین سے واپسی، اور واپسی پر یہ ظہور نبوت اور معجزات کا عطا کرنا، اب اسی بات کا تسلسل آگے آ رہا ہے۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور اے موسیٰ میں نے تمہیں خاص اپنے لیے بنایا، یعنی چن لیا۔ اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، تم اور تمہارے بھائی دونوں جاؤ میری نشانیوں کے ساتھ اور میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فقولا له قولا لينا، بس تم اس سے نرمی سے بات کرنا۔ لعلہ يتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈر جائے۔ آداب دعوت بتائے جا رہے ہیں، اللہ کا ذکر دعوت کے عمل کے درمیان جاری رہے، اور نرمی سے بات کرنا۔ سبحان اللہ، فرعون سرکشی کی انتہا پر، اور موسیٰ علیہ السلام حمیت دینی کی انتہا پر، جلال کی انتہا پر، مگر یہ بات نرمی سے کرنا، شاید وہ نصیحت حاصل کرے ڈر جائے۔
یہ پہلو آج ہم جیسے لوگوں سے بھی اس میں کمی ہوتی ہے، اللہ ہماری کمی کو معاف فرمائے۔ دعوت کے مرحلے کے دوران میں نرمی کا پہلو بھی اس سے سامنے رہنا چاہیے، اور جہاں ضرورت ہو، موسیٰ علیہ السلام نے بھی ترکی و ترکی کبھی جواب دیا، وہ اپنی جگہ پر ایک بات ہے، لیکن نرمی کا پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے۔ قال ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، ان دونوں نے عرض کی، موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے، اے ہمارا بے شک ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم پر زیادتی نہ کرے یا حد سے نہ بڑھ جائے۔ قال لا تخافا اننی معکما اسمع وارا، اللہ نے فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بے شک میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں۔ فأتیاہ فقولا انا رسول ربک، پس تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم دونوں تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں۔ فارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبہم، پس بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں سزا نہ دے۔ بنی اسرائیل غلام تھے، مصر میں فرعون اور آل فرعون کے، ان کو غلامی سے نجات دلانا، یہ بھی عرض کیا کہ مشن تھا موسیٰ علیہ السلام کا، تو انہیں ہمارے ساتھ بھیج دے، سزا نہ دے بنی اسرائیل کو، ولا تعذب، اور انہیں سزا نہ دے۔ قد جئناک بآیۃ من ربک، ہم یقیناً تیرے پاس سے رب کی نشانی کے ساتھ آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلام ہو اس پر جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ یہ غیر مسلموں کو اگر سلام کرنا ہو نا تو اتنا بڑا سلام کر لینا چاہیے جو فرعون کو کیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ دعا ہے السلام علی من اتبع الہدی، 5 الفاظ، جی خاص سلام ہے، سلام اس پر ہو جس نے ہدایت کی پیروی کی۔ دعا دے رہے ہیں ہم، بیسکلی ہدایت کی دعا کر رہے ہیں۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب علی من کذب وتولی، بے شک ہماری طرف وحی کی گئی کہ عذاب اس پر جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، فرعون نے کہا کہ موسیٰ پس تمہارا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو اس کی اصلی شکل و صورت عطا فرمائی، پھر اس کی رہنمائی فرمائی، ہر شے کو بنایا اور اس کو زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا۔ قال فما بال القرون الاولى، اس نے کہا اچھا پچھلی جماعتوں کا کیا حال ہے، جو ہمارے بڑے آباء و اجداد چلے گئے، ان کا کیا معاملہ ہے؟ قال علمها عند ربی فی کتاب، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، نہ میرا رب چوکتا ہے اور نہ وہ بھولتا ہے۔ یہ بہت قیمتی جواب ہے، بہت توجہ کیجیے گا۔ فرعون کہتے ہیں نا، فرعون نے بھڑکانے کی کوشش کی، اچھا تم ہمیں دعوت دینے آؤ اور خالق کائنات کی بات کرتے ہو، ہمارے باپ دادا کا کیا ہوگا؟ وہ کہنا کیا چاہ رہے قوم کو سامنے، یہ کہیں گے کہ ہاں ان کا تو ہلاکت کا معاملہ ہے، اچھا دیکھو تمہارے باپ دادا کا دشمن آ گیا، استغفر اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہے، دعوت کا اسلوب بتایا جا رہا ہے، بڑا پیارا جواب، بھائی اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے، کوئی فتویٰ نہیں دیا، کوئی پہنچایا نہیں جہنم میں، پہنچے تو پہنچے، لیکن کوئی اس طرح کی بات نہیں کی کہ اندر کی حمیت لوگوں کی جاگے اور دعوت سننے کو تیار نہ ہو۔ سبحان اللہ، ہمارے اسی طرح کے بہت سارے سوالات چلتے، میں کوئی مثال نہیں دینا چاہ رہا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں کو پریشان کیا، فلاں کا کیا ہوگا، فلاں کا کیا ہوگا، بھائی اس کا علم اللہ کے پاس ہے، تم سوچو تمہارا کیا ہوگا، ہم سوچیں ہمارا کیا ہوگا، ہم اپنی قبر میں جواب دینے کے لیے تیار ہیں، قیامت کے ان کے سوالات کے لیے تیار ہیں، اف ناٹ تو سوال وہ کرو بھائی جس کا ہم سے تعلق ہو، ان باتوں میں کیوں بحثوں میں پڑھتے ہو جن سے ہم سے کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ بڑا پیارا جواب ہے، علم عند ربی فی کتاب، اس کا علم میرے رب کے پاس کتاب میں ہے۔ لا یضل ربی ولا ینسا، میرا رب نہ چوکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا، وہ اللہ جس سے تمہاری زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے۔ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے پانی برسایا۔ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَبَاتٍ شَتَّىٰ، پھر ہم نے اس سے سبزی کی مختلف اقسام نکالیں۔ کُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ، تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِأُولِي النُّهَىٰ، بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ توحید کے دلائل کا ذکر کر کے فرعون اور آل فرعون کو بھی دعوت دی جا رہی ہے، اور مختلف پیرایوں میں قرآن پاک مختلف پہلو ہمارے سامنے رکھ رہا ہے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے مراد مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ یہ 3 کہنے چاہیے مراحل ہیں، دنیا کی زندگی، پھر برزخ یا عالم قبر، اور پھر آخرت کی زندگی۔ اسی زمین سے مٹی سے بنایا، اسی میں لوٹا دیں گے، اسی سے ہم تمہیں دوبارہ نکال لیں گے۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَىٰ، اور ہم نے اس فرعون کو اپنی تمام نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور انکار کیا۔ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَا مُوسَىٰ، اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم ہمارے پاس آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری زمین سے نکال دو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، ہم تمہارے مقابلے میں پس ضرور اس جیسا ایک جادو لائیں گے، پس ہمارے اور اپنے درمیان ایک وقت کو مقرر کر لو۔ لا نخلفه نحن ولا انت مکانا سوا،
کہ نہ ہم اس کے خلاف کریں اور نہ تم اس کے خلاف کرو، اور ایک ہموار میدان میں مقابلہ ہوگا۔ قال موعدکم یوم الزینۃ وان یحشر الناس ضحیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے وعدے کا دن میلے کا دن ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ مراد یہ کہ ہر مرتبہ واقعے میں کوئی نیا پہلو آتا ہے، چھٹی ہوگی نا، میلے کا دن ہوگا، چھٹی ہوگی، دن چڑھے ہو، رات کی تاریکی میں بات واضح نہیں ہوگی، دن چڑھے ہو، یہ طے ہو گیا۔ فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم اتی، پھر لوٹ گیا فرعون، پس اس نے اپنی جادو کے سامان اور چالیں تیار کی، جمع کیا، پھر واپس آیا۔ یہ ہے جو اب وہ واقعہ آئے گا جو پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے، مقابلہ ہوگا۔ ایک وقفہ لیتے ناظرین کرام، اور انشاءاللہ اس کے بعد سلسلہ دور ترجمہ قرآن کا جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔